سارے جنتی ہیں بھائی، سارے جنتی ہیں، اس میں تو شک ہی کسی سنی کو نہیں ہے، کوئی رافضی ہو تو مسائل کا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا، کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو، ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ آپ کے ابا کہاں پر ہے؟ آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور سن لو مفتی صاحب، آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں، شیعوں کو خوش کیا ہے، شیعوں کو خوش کیا ہے۔ تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا، چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے، تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ صحابی نبی جنتی جنتی یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی، پہلے گئے، وہ جنتی ہیں، مہاجر تو ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث اعظم نے تو بہت بعد میں سبقت کی، غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی، داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی، لیکن امیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی، ابو سفیان نے تو پہلے سبقت کی۔ تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو، ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن توجہ سے سننا، میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں، کتنا خطرناک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا، نام لے کر بالتعیین ہر ایک کو جنتی کہنا، یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ مرنے کے بعد مفتی صاحب آپ کے ابا کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ توجہ ہے، کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو میں نے کہا جب متقی پرہیزگار جنتی ہے تو صحابہ سے بڑا کون جنتی ہوگا؟ ایک بات سنیے ذرا میرے دوستوں بزرگوں، جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں ہم مان رہے ہیں، پرہیزگار ہیں ہم مان رہے ہیں، تو میں نے کہا جب متقی مان رہے ہو سارے صحابہ کو، شروع میں ہی اپنے موقف سے ہار رہے ہو، تو یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ ہجر میں فرمایا، آیت نمبر 45 اور 46 میں، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، اللہ فرماتا ان میں داخل ہو سلامتی اور امن کے ساتھ۔ یعنی عجیب، دیکھیے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ صحابہ جنتی کہ نہیں جنتی ہیں، لیکن امید رکھی جائے وہ جنتی ہے، امید رکھی جائے، اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، امید رکھی جائے جنتی ہے۔ ہاں جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے نا، قطعی طور پر انہی کا نام لے کر نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ جنتی ہیں، تو میں نے کہا میری پہلی بات آپ سن لیں، اگر اس سے مراد نعرہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی کا لگا ہے، توجہ ہے آپ کی میرے دوستو، اگر اس سے مراد کسی کے لیے یہ پریشانی اگر کھڑی ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کا نعرہ لگ گیا ہے، کیونکہ جب نعرہ لگایا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے، دیگر اہل سنت کی جانب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے دوستو بزرگوں، جب نیکوکاروں سے زیادہ خیر ان کے پاس ہے اور ان سے جنتی ہونے کی امید رکھنا ہے تو کیا یہ بات کرنا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، تو میں نے کہا پگلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہر صحابی جنتی جنتی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟
جو آپ کی کیا غوث اعظم غریب نواز حضور داتا صاحب تمام اولیاء اور پھر آگے آ جائیے امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق سرکار موسیٰ کاظم سرکار امام علی رضا بتا ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا ہے؟ کہہ گا نہیں. تو میں نے کہا ان کا نعرہ کیا جنتی ہونے کا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور کہے حضرت موسیٰ کاظم کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ. آپ میرا بات سمجھ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر بول امام زین العابدین کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ. اگر یہ کہہ دیں تو ادھر کے تو پیسے گئے ادھر کا تم بن بھی جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق جنتی ہیں, بولو امام جعفر, آپ 2 دفعہ جنتی کہ امام جعفر صادق, امام زین العابدین, امام باقر, جس نے جنت میں جانا ہے وہ نعرہ لگائے. ان کو اس نعرے کی حاجت نہیں ہے, یہ ہماری ترجمانی ہے میرے دوستو. امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, حضرت غوث اعظم, حضرت غریب نواز, حضرت بابا فرید, خود وہ بھی لگا رہا ہوگا. تو میں نے کہا شرم کرو, جب ان ہستیوں کے لیے یہ نعرہ منع نہیں اور خیر کی امید پر ہے تو پھر جلیل و قدر صحابہ کے لیے نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی. کیسے ہو سکتا؟ یہ کیا سازش ہے؟ اور سن لو مفتی صاحب, آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں, شیعوں کو خوش کیا ہے, شیعوں کو خوش کیا ہے. تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا. چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے, تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. انشاءاللہ گلی گلی تم جیسے چھپے رافضیوں کا مقابلہ ہوگا اور نعرہ لگایا جائے گا ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اب دیکھیں اتنا مروڑ آیا اس نعرے سے, بزرگوں نے لگایا, سارے لوگوں نے لگایا, مروڑ آ گیا. اب پورا فتویٰ لکھ دیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہر صحابی نبی جنتی سے چڑھنے سے مراد جن کا نام لیا گیا تھا آپ کو اس پر اعتراض. کہا گیا ابو بکر صدیق جنتی, حضرت عمر جنتی, حضرت عثمان جنتی, حضرت علی جنتی, حضرت حسین جنتی, حضرت حسین جنتی. کہنے لگے وہ تو متعین ہے. میں نے کہا ساتھ میں یہ کہا گیا نا سارے صحابہ کے ساتھ بالترتیب جو سب کے درجے اور منزلت ہے قبل فتح اور بعد فتح جنتی. حضرت معاویہ جنتی. میں نے کہا اگر حضرت معاویہ کے لیے جنتی کا نام نہیں لکھا جا سکتا تو نے خود اپنے فتوے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لکھا؟ نہیں لکھتا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ رضی اللہ راضی ہوا ان سے, کہتے وہ امید ہے. تو میں نے کہا جب تجھے یقین نہیں ہے تو پھر کیوں نعرہ لگا رہا ہے؟ تو جب رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو یہی رضی اللہ کا ترجمہ ہوگا جنتی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی, اور نعرہ لگاؤ سنیو, یہ جہاد کا وقت ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی,